الرحمن الرحیم۔ ہاں، آگے 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 آ کے بیٹھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس مہینے میں معراج کا ایک واقعہ ہوا تھا، رجب کے مہینے میں۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ تو معراج کا یہ واقعے کا یہ آخری جملہ ہے، دنا فتدلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوئے جیسے تیر کے دو کمان ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں، اتنے قریب ہوئے۔ یہ ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن اور حدیث سے ساری چیزیں معراج کے متعلق ثابت ہیں۔ لیکن گزشتہ 200 سال سے عقیدے میں جب کمزوری آئی تو لوگوں نے اس پر بہت اعتراض شروع کر دیے۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کیسے آسمان پہ گئے؟ یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ ایسا ہونا ممکن ہے کیا؟ یہ سوالات بہت زمانے تک چلتے رہے۔ آج سے 50 سال پہلے تک بہت اعتراضات ساری دنیا میں ہوتے تھے، لیکن اس 50 سال کے عرصے میں امریکہ اور رشیا اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے جو ترقی کی ہے دنیا کے اندر، ترقی سے مراد مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی خصوصیت یہ ہوئی کہ کھوج کرنا، نئی چیزیں دریافت کرنا۔ یہ لوگ سمندروں میں گھسے تو سمندروں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ سمندر میں کیا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہوائی جہاز بنا لیے۔ ہوائی جہاز دنیا کی عجیب و غریب چیز ہے۔ ایسی ایجاد آج کل کی دنیا میں سب سے اہم چیز ہوائی جہاز ہے، حیرت انگیز ہیں۔ جیسے سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں، آج ہوا میں جہاز اڑتے رہتے ہیں، یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ بعض جہاز ایسے ہیں اس میں 1,000 آدمی ان کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں یہ رکھ کر کے، اور پھر ان کا پیٹرول ڈیزل سب لے کر کے ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، اور اتنا طویل سفر رہتا ہے کہ حیرت انگیز ہے۔ یہ بہت آج دنیا میں سب سے حیرت انگیز چیز ہوائی جہاز ہے۔ باقی تو دوسری بہت ساری چیزیں جیسے موبائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ تو ساری چیزیں زمین پر رہتی ہیں، لیکن فضا میں زندگی گزارنا ہوائی جہازوں کی یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں پڑھنے میں بھی آتی ہیں۔ اب یہاں سے امریکہ کا سفر مسلسل 25 گھنٹے پلین چلتا، 25-30 گھنٹے مسلسل چلتا، کہیں رکتا نہیں۔ پھر رات بھی ہوتی، دن بھی ہوتا، کھانا پینا بھی چلتا، اندر علاج بھی ہوتا، کھیل کود بھی ہوتا، سبھی ہوتا رہتا جہاز میں۔ تو 25 گھنٹے سفر فضا میں۔ آج کل ہوائی جہاز یہاں سے امریکہ، یہاں سے برطانیہ، یہاں سے گرین لینڈ اور
دور دور مقامات پر، یہاں سے ماسکو، رشیا، چائنا، یہ عجیب و غریب انسانوں نے ترقی کیا ہے، حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ یہ تقریباً بس 100 سال کے اندر کا ہے کارنامہ، 100 سال پہلے جہاز وہاز کچھ بھی اڑتے پھرتے نہیں تھے، اور اس میں سفر عجیب و غریب رہتا ہے، آدمی کا دل بھی لگتا، بے چین بھی رہتا، اور فکر مند بھی رہتے کہ بھئی کہیں گرا تو گیا، سبھی چلا جاتا۔ لیکن ہوائی حادثے آج بہت کم ہوتے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی کہ مشینری اتنی اچھی بنا رہے، اتنے اچھے اس میں کام کر رہے، ہر چیز کی سہولت، جو بیمار ہو گئے تو اس کا علاج کرنا، پھر بچے رو رہے تو اس کا علاج کرنا، عورتیں، بچے، ہر قسم کی چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ اور مسلمانوں کو ہوائی جہاز کا زیادہ سابقہ ہے حج کی وجہ سے، ساری دنیا کے مسلمان حج کو جاتے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اتنا پلین میں سفر نہیں کرتی جتنا مسلمان کرتے ہیں۔ حج کی برکت ہے یہ، حج کی وجہ سے، یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، مدینہ منورہ کی وجہ سے تقریباً ہر غریب سے غریب مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں حج کو جاؤں، اور اس کو یہ برکتیں ملتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا ہوائی جہاز کے سفر سے بہت وابستگی ہے، یہ بہت خوشی کی اچھی بات ہے۔ یہ دنیا کی قوم اتنا نہیں سفر کرتی ہوائی جہاز میں۔ اور دوسرا عیسائی قوم، یہ بھی جہازوں میں بہت سفر کرتے ہیں، ترقی یافتہ قوم ہے۔ تو عجیب و غریب آج ہوائی جہازوں کا نظام چل پڑا، 25 30 گھنٹے مسلسل سفر کرنا، اوپر آسمان نیچے سمندر۔ امریکہ، برطانیہ جانے کے واسطے نیچے سمندر رہتا ہے، اوپر آسمان، کہیں زمین نہیں ملتی سفر میں۔ تو یہ حیرت انگیز کارنامہ ہے انسانوں کا، عجیب و غریب چیز۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے جو اڑتے پھرتے تھے، اس پر غور و فکر ہوا، اور پرندوں کے اڑنے پر غور و فکر ہوا، اسی بنیاد پر یہ ہوائی جہاز ایجاد کر لیے گئے۔ پرندے تو خیر اللہ کی طاقت سے اڑتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اڑتے رہتے ہیں، ان کو کون ہوا میں روکتا ہے، اللہ کی ذات روکتی ہے۔ ایک پرندہ ایسا دریافت ہوا ہے یہاں سے امریکہ تک سفر کرتا ہوا، اور راستے میں کسی جگہ اترتا نہیں ہو، اور اتنی اس کو توانائی، طاقت کہاں سے ملتی ہے اللہ کو معلوم۔ ایسا ایک پرندہ دریافت ہوا یہاں سے امریکہ تک، بغیر کسی کہیں رکے چلتا ہی رہتا، رات دن سفر، اڑتا، آخر سمندر کے وہ کنارے پر جا کر کے اترتا ہو۔ یہ اللہ کے کیسے قدرت کے کارنامے ہیں۔ یہ پرندے کی فوٹو بھی آج کل اخبار میں آتی رہتی ہے، کیسے پرندے اللہ نے بنائے ہیں۔ اس کی پرواز سب سے زیادہ ہے پرندے کی۔ اور ایک شاہین بول کے ایک پرندہ ہے، وہ روزانہ پورے زمین کا چکر لگاتا ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں پورے زمین کا چکر لگاتا ہے، اور کہیں پہاڑ پہ جا کے دم لیتا ہو۔ شاہین اسی کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاہین کا بہت ذکر کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بھی اس بات کا سبق دیا کہ دیکھو شاہین ایک پرندہ رات دن سفر کرتا ہے، اور تم لوگ کب تک بیٹھے رہو گے؟ محنت، جدوجہد، بھاگ دوڑ ہونا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ 100 سال کے اندر امریکہ نے، رشیا نے، برطانیہ نے، چائنا نے ایسی عجیب و غریب ترقی کیا ہے، یہ سب ان چیزوں میں سب ان لوگوں کا حصہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ پیچھے رہ گئی
مسلمان پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں کو آپسی جھگڑوں سے، آپسی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چین کے وزیر اعظم جنہوں نے اثر نو چین کو بنایا، وہ پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو پاکستان کے گورنروں کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آ گئے، ان کو الوداع کہنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے۔ تو روانہ جب کر رہے تھے تو آخر میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی چین اور ہندوستان ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے، جیسے ہندوستان میں غربت تھی ایسی چین میں بھی غربت تھی، لیکن کیا چیز ہے کہ کچھ ہی سالوں کے اندر چین دنیا کی سپر پاور طاقت بن گیا؟ کیا وجہ ہے؟ آج چین تجارتی معاملے میں پوری دنیا میں مارکیٹ پہ بھاری ہے۔ پہلے جاپان کی چیزیں اچھی آتی تھیں، اب چائنا کی ہر چیز پھیلتی چلی جا رہی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی کیسے ترقی کی آپ لوگوں نے؟ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک مسلم جو ہے کمیونسٹ نظریہ رکھنے والا چین کا صدر وزیر اعظم اس سے سوال کر رہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیسی ترقی کی؟ حالانکہ ہندوستان چین ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے، چین، ہندوستان، پاکستان سب۔ تو اس نے جو جواب دیا مسلمان، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تھپڑ ہے۔ اس نے کہا تم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ترقی کی۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پہ انہوں نے غور کیا کہ ترقی کیسے کرنا چاہیے، کیسے انسان کی ذمہ کیا کیا چیز ہے۔ ہم خالی اسی میں رہ گئے، استنجا کرنا، وضو کرنا اور 2 سجدے مارنا اور چلے جانا۔ مسلمان اسی میں رہ گئے، ملا گیری میں۔ مسلمانوں کو ترقی کرنا، دنیاوی اعتبار سے بڑھ جانا، اپنے حالات کو اچھا بنانا، محنت رات دن کرنا، صبح اٹھنا 4 بجے اور رات بھر محنت کرنا، یہ مسلمانوں کو یاد نہیں رہا۔ 1200 سال دنیا پہ مسلمان حکومت کیے، ایسے سست خور بن گئے کہ 200 سال کے اندر مسلمان سب سے پست قوم بن گئی۔ حالانکہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے سب سے 1 نمبر پر تھے، اب 2 نمبر پر آئے۔ 1 نمبر پر عیسائیت ہے، پوری دنیا میں ان کی آبادی زیادہ ہے، اب دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی ہے۔ لیکن ایسے سست اور عیدی، ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر میں نفرت، ہر خاندان میں نفرت، ہر دینداری میں نفرت، لڑائی جھگڑے، ایک جماعت دوسرے جماعت سے لڑائیاں جھگڑے، ہم افضل تم افضل، ہماری ایسی نماز ایسی، تمہاری نماز ویسی۔ مسلمان اس میں رہ گئے پیچھے اور برباد ہو گئے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ نے اتنی دولت دیا مسلمانوں کو کہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اس سے فرصت ہی نہیں ہے، گھر گھر جھگڑے لڑائے۔ اس حالت میں مسلمان بالکل ذلیل ہو گئے اور تباہی کے قریب آ گئے۔ مسلمانوں میں چند طبقے جو محنت پر آ گئے وہ کامیاب ہو گئے، جیسے افغانستان کی قوم محنت پر آ گئی، انہوں نے برطانیہ کو شکست دیا، رشیا کو شکست دیا، امریکہ کو مار بھگایا۔ تھوڑی سی قوم محنت پر آ گئی اور صحیح دینداری پر آئے، کامیاب ہو گئے۔ معمولی قوم، دنیا کی کمزور قوم، دنیا کی اور کم ترین قوم، تعداد میں تھوڑی، جن کو طالبان کہتے ہیں، لیکن افغان ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ اب آپ ترقی کے راستے پہ لگ گئے۔ ایسی کچھ ملک ہیں 2-3 جو ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر میں جو مسلمان ہیں، یہ خالی لوٹا لینا، سنلاس کو جانا، وضو کرنا، آ کے 2 ٹھوکے مارنا اور چل جانا،
یہ مسلمانوں کا رہے گا ملا گیری۔ پیسہ آیا تو حج کر کے آنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ ہو گیا اپنی عبادت۔ ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی لاکھوں لوگ دعا کرتے کرتے مر رہے، اللہ قبول نہیں کر رہے۔ اللہ محنت کو پسند کرتے ہیں، جد و جہد کو، ترقی کرنے کو، اپنی معاشی یا اسی طریقے سے ذہنی، علمی، دینی ترقی مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ ترقی نہیں ہے مسلمانوں۔ ہمارے اہل علم چاہے علماء ہوں چاہے دنیاوی علم والے ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر یہ ہوں، یا علماء، مفتی، عالم، مفتی، حافظ ہوں، یہ دونوں طبقے اس قدر گرے ہوئے ہو گئے کہ بس خالی پیسہ کمانا یہ یاد رہا، باقی کچھ بھی نہیں۔ کوئی فکر نہیں رہی، کوئی راتوں میں رونا نہیں رہا، کوئی راتوں میں عبادت کرنا نہیں رہا۔ ہر پڑھا لکھا آدمی چاہے جدید تعلیم یافتہ ہو یا پورا علم دین کا تعلیم یافتہ ہو، سب حالات اپنے نکمے کر لیے۔ علماء نے مسجد کو پکڑ لیا، حافظوں نے مدرسوں کو پکڑ لیا، مکاتب کو پکڑ لیا۔ اب چاہے عمل ہو یا نہ ہو، لیکن پڑھا یا اپنا جا کے سو گئے، بس یہ ہو گیا۔ ترقی، انسانیت کو صحیح راستہ دینا یہ یاد ہی نہیں رہا مسلمانوں کو۔ تو یہ چینی قوم سب سے بدترین قوم تھی، آج سب سے اعلیٰ بن گئی۔ ایسی دنیا کی مارکیٹ میں ہلچل مچا دیا کہ امریکہ بھی فیل ہو گیا۔ چینی سامان بھی اتنا سامان بناتے ہیں روزانہ، کروڑوں اربوں خربوں، ہر شخص محنت میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ میں، امریکہ، عیسائی لوگ اتنی محنت کیے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا دیا۔ ایٹم بم بنایا، حالانکہ اس سے زیادہ دولت مسلمانوں کے پاس تھی۔ مسلمانوں کو آج تک ایٹم بم بنانا نہیں آیا۔ رشیا نے ایٹم بم بنایا، چائنا نے ایٹم بم بنایا، برطانیہ نے بنایا، فرانس نے بنایا، جرمنی نے بنایا، امریکہ نے بنایا، لیکن مسلم ملک بس آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے کو مر رہے اور ایک دوسرے کی فضیلت ثابت کر رہے۔ قوموں کا بھی یہی حال ہوگا، قوموں میں بھی ترقیات کا کوئی ہم سوچتے ہی نہیں دنیا میں۔ بس روز اب اجتماع ہوگا، اتنا بڑا اجتماع میں کیا ہوا، نماز ہوئی اور سحری بریانی کے کیمپ لگے ہوئے تھے، رات دن سحاریاں بریانی رات دن کھا رہے اور نماز پڑھ رہے۔ دوسرا کیا کرے؟ کوئی سوچ سمجھ، کوئی عقل کچھ بھی نہیں آئی۔ کوئی رات میں رونے والا نہیں رہا، رات میں اٹھ کے الا اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہتا، سب سو رہے۔ تو ہماری عبادتیں اور ہماری زندگی بیکار جا رہی ہے اس وقت، یہ صرف آپسی جھگڑوں سے، آپسی اختلافات، آپسی گھر سے شروع ہے۔ ہر ساس بہو میں جھگڑے ہیں، ہر ننند بھاؤج میں جھگڑے ہیں، ہر دیورانی جٹھانی میں جھگڑے ہیں، ہر شوہر بہو میں جھگڑے ہیں، شوہر بیوی میں، ہر شوہر اپنے بیوی کو آرے تورے کر بول کے مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا عام ہے۔ میرے عزیز دوست، اس میں کیسے ترقی کرو گے؟ کیسی تباہی آئے گی، نہیں تو کیا ہوں گا؟ جب تک کہ یہ حالات پر نہیں آتے مسلمان، حتیٰ کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کے خلاف چغل خوری، غیبت عام ہو گئی۔ ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف چغل خوری کرنا فرض سمجھتا۔ ہمارے علماء میں بھی ایک دوسرے کے خلاف چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کو نیچے بٹھانا، یہ نہیں کہ سوچتے کہ بھئی ترقی کرو، علم حاصل کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، علم میں کمال حاصل کرو، قوم کو ایسا سبق دو ہر جمعہ کو جس سے قوم میں شعور آئے۔ یہ تو ہے نہیں، بس وہی وضو کر کے نماز پڑھے تو جنت میں تمہارے لیے دروازہ کھلتا، یہ تقریر ہو رہی ہے آج کل۔ اسی میں رہ گئے مسلمان، اور دنیا کی قومیں ہاتھ مار کے آگے چلی گئی اور ہم رہ گئے پیچھے۔ یہ میں اصل میں اس وجہ سے بول دیا کہ معراج کی بات بول رہا تھا میں۔ اصل میں معراج کا مقصد بھی یہ کیا تھا کہ سرکار کو اللہ نے جو ہے آسمانوں کا سارا سفر کرا کے، ساری زمین کا سفر کرایا، سمندروں کو بتایا،
یہاں سے صرف آپ یہاں سے ایک دم آسمان پہ جا کے نہیں بیٹھے، اللہ نے آپ کو زمین کا سفر کرایا، زمین میں کیا کیا خزانے ہیں بتایا، سمندروں کا سفر کروایا، سمندر میں کیا کیا چیزیں بتایا، فضا میں خلا کے اندر سفر کرنے والے آپ پہلے انسان ہیں، خلائی سفر، خلا میں سفر کرایا آپ کو، اس کے بعد پھر آسمانوں میں، پھر سارے آسمانوں میں، اور پھر عرش الہی تک سفر کرایا۔ یہ کس لیے کرایا تھا؟ تاکہ آپ کی امت ترقی کرے، محنت کرے، جدوجہد کرے۔ صحابہ نے کیا تو وہ دنیا پہ چھا گئے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسہ دمڑی کچھ نہیں تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، روڈ نہیں تھے، پانی نہیں تھا، نلوں کو ٹانکیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھے۔ اس قدر جو ہے کمزور دنیا میں دنیاوی اعتبار سے تھے وہ، لیکن معراج سے انہوں نے سبق حاصل کر دیا کہ انسان وہاں تک جا سکتا ہے، تو محنت شروع کی ویسی، تو اس قدر ترقی کیے کہ انہوں نے سمندر کو رون ڈالا، سمندروں پر سے گزر گئے، پہاڑوں پر سے گزر گئے، حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا پہاڑ کیسا رہتا، سمندر کیسے رہتا۔ سمندر پر سے ایسا گزر جیسے آدمی گدھے پہ بیٹھ کے جاتا ہے، سمندر کو انہوں نے گدھا بنایا اور اس پر سے گھوڑے لے کر کے چلے گئے۔ محنت کیا انہوں نے، دین کی، دنیا کی، آخرت کی۔ ایسی بہت دنیا کے اندر اولیاء اللہ بھی اسی کام پر لگ گئے، لیکن جو چین کی جو چوئن لے نے کہا پاکستان کے گورنر سے کہ ہاں تم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، خالی ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں، قرآن پہ محنت کرتے ہیں۔ چائنا کی قوم قرآن پہ محنت کر کے آج دنیا کی اولین قوم بن گئی، اور مسلمان بس خالی مسلمانوں نے تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں نے تو قرآن پڑھا، دیکھا، سمجھا۔ آج عیسائی قوم، یہودی قوم، اسی طریقے سے کمیونسٹ، رشین، چینی قوم، یہ لوگ رات دن قرآن کریم میں غور کرتے ہیں۔ ان کے جو بڑے لائق لوگ ہیں، فلاسفی اور جو بڑے سائنسداں ہیں، وہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو چھانتے رہتے ہیں کہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، یہ آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ آج دنیا کی سب سے مالدار قوم بن گئی، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیڑے مکوڑے کھاتے تھے چینی لوگ۔ آج چین دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت حکومت بن گئی۔ رشین تو پہلے ہی بن گیا، امریکہ اس سے پہلے بن گیا، برطانیہ اس سے پہلے بن گیا۔ یہ ساری قوم محنت کر کے ہمارے قرآن کریم پر غور کر کے وہ اتنی محنت کر کے اتنا آگے چلے گئے۔ سائنس کی جو ترقی ہے وہ قرآن کریم سے نکالا انہوں نے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ غور کر کے سائنسی ترقی کی۔ آج سائنس کی ترقی میں اتنے آگے چلے گئے کہ آج کوئی دنیا میں ایسی ترقی آج تک نہیں ہوئی تھی جو ان لوگوں نے کیا، اور یہ سب قرآن کریم کے ذریعے سے کیا۔ یہ کوئی انہوں نے آسمان سے نہیں لایا تھا، ان کی انجیل میں، توریت میں نہیں تھی یہ باتیں، لیکن قرآن کریم پر دنیا کی ہر قوم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو چھانتی ہے، دیکھتی ہے، رات رات بھر غور کرتے ہیں۔ 100 سائنسداں مل کر کے قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں اللہ کی حکومت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ غور کرتے ہیں، کیسی حکومت ہے، ہم کو کیسا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا نوجوان طبقہ اور تعلیم یافتہ طبقہ بہت پیچھے ہو چلا گیا، چاہے دینی ہو یا دنیاوی۔ علماء بھی آ گئے تو خالی اس سے بتا رہے کہ ایسا ثواب کرے تو جنت ملتی، ویسا ثواب کرے تو جہنم میں محل ملتا۔ ہمارے لوگ بھی ایسی تقریریں کر رہے، اور دنیاوی جو ہماری تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، جن کو تو ایک دن بھی فجر یاد نہیں ہے، نہ کبھی فجر پڑھتے، نہ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھتے۔ یہ قوم تو حد سے زیادہ غافل ہو گئی، صرف پیسے کمانا یہ سوچ رہے۔ تو دنیا ہاتھ سے گئی، ہمارے دین بھی گیا ہاتھ سے ہمارے۔ آج ہمارا حال ایسا بد سے بدتر ہو گیا۔ معراج کے واقعے پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، معراج اس مقصد سے ہوئی تھی کہ مسلمان اس کے ذریعے سے دنیا میں محنت کریں گے، ترقی کریں گے، آپسی لڑائی جھگڑے سے بچیں گے، اس مقصد سے معراج ہوئی تھی۔ اور معراج مکے میں ہوئی،
حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ایسے وقت میں معراج ہوئی۔ آپ معراج میں تشریف لے جا کر کے دنیا میں لا کر کے آپ نے ساری چیزیں بتا دیا، تو اتنا آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ قرآن کریم نے کہا دنا، آپ اللہ سے قریب بیٹھے۔ اللہ سے کوئی انسان قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، آج بھی نہیں دیکھ سکتا، قیامت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب لوگ جنتی جنت میں جائیں گے اس وقت اللہ کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ کی یہ حقیقت ہے۔ لیکن معراج میں آپ تشریف لے گئے تو آپ اللہ کے سامنے قریب ہوئے، دنا فتدلی، اور قریب ہوئے، فکانا قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے آپ کہ جیسے تیر کے دو کمان ہوتے ہیں، دو سرے، قوسین کہتے ہیں، قوسین کہتے ہیں تیر کا جو کمان رہتا ہے جس سے تیر مارا جاتا ہے، اس کے دونوں سرے ایک دوسرے کے بالکل سامنے رہتے ہیں، اگر آگے پیچھے ہوئے تو تیر برابر نہیں جاتا۔ تو قرآن کریم نے کہا قوسین کی طریقے سے آپ اللہ کے سامنے تھے، اتنی قربت تھی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو کچھ راز بتانا تھا آپ کو بتا دیا۔ آپ نے وہ راز حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ بزرگوں نے لاکھوں کتابیں لکھی، کوئی کتاب پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تفسیر، قرآن کی تفسیر، ہزاروں تفسیریں ہیں، ہمارے کوئی علماء بھی نہیں پڑھتے، عام لوگ کیا پڑھیں گے قرآن کی تفسیریں۔ تو نتیجہ ہوا کہ قوم دنیا نے اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی حدیث کے ذریعے سے ترقی کی اور دنیا پہ چھا گئے، اور ہماری قوم یہی قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا اور آپسی لڑائی جھگڑوں میں لگ گئے، ایک دوسرے کی فضیلت، ایک جماعت اپنی جماعت کو بڑی بتاتا کہ نماز ایسی پڑھو، نماز ویسا پڑھو، دوسری جماعت بولے وہ جماعت ایسی ہے۔ زندگی میں کبھی بخاری ترمذی یاد نہیں، بخاری کا حوالہ دیتے، بخاری ان کے باپ دادا نے کبھی زندگی میں پڑھا نہیں، نسل در نسل خالی بخاری بخاری کر رہے، ترمذی، مشکات، حدیث کر رہے، لیکن اس پہ عمل ہی یاد نہیں ہے کچھ بھی۔ بس اسی جھگڑوں میں رہ گئے ہم، اور اسی جھگڑوں میں رہ کر کے آج پیٹ بھر کے جوتے کھا رہے، اتنا جوتے کھا رہے کہ ہماری بچوں کو، ہماری عورتوں کو ہمارے سامنے ننگا کر کے ذبح کیا جا رہا، ہماری عورتوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے فوج ملٹری زنا کر رہی، دن بھر ایک عورت سے دو تین پانچ ملٹری کے لوگ زنا کر رہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، ہماری حالت ایسی ہو گئی۔ یہ قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے، تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، نہ پڑھنے کو تیار ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہے۔ تو حدیث تو بہت ہے، حدیث تو 10 لاکھ حدیثیں ہیں، خالی حدیث کر رہے، حدیث، کوئی اہل قرآن اٹھتا، کوئی اہل حدیث اٹھتا، کوئی اہل فقہ اٹھتا، بس اس پہ بحث چل رہی ہے، اور پیٹ بھر کے جوتے کھا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، معراج کا واقعہ تو ہوا ہے، اس پہ عقیدہ تو رکھنا ہی ہے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ محنت، جد و جہد کرو، اچھا علم حاصل کرو، اچھی چیزیں سیکھو۔ اب کیا کس کو بولیں گے؟ ہمارا جو اہل علم طبقہ علماء کا آ رہا بہت کمزور آ رہا، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بھئی قوم کو کیا چیز بتانا۔ خالی ایک چیز بتا دیے کہ بھئی 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کر کے تو جنت ملتی، دروازہ کھلتا جنت سے، ایسی باتیں خواب و خیال کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء کی بھی کمزوری ہے کہ قوم کو صحیح بات نہیں مل رہی۔ اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو وہ سو گئے، اس کو تو فجر ہی معلوم نہیں اٹھنا، نحوست ساری گھروں پہ چھائی ہوئی ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر گھر جو ہے جھگڑوں میں مبتلا ہے، ہر گھر جو ہے شادیاں نہیں ہو رہی، پریشانیاں چل رہی ہیں، مالدار ہے تو بھی پریشان ہے، امیر ہے تو غریب ہے تو بھی پریشان ہے۔ دولت کوئی نفع نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا تعلق اللہ سے نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ معراج 27 رجب کو ہوئی ہے، اس پہ عقیدہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس کا سبق یہ ہے کہ یہ کیسا ہوئی، اس پہ غور کر کے خود محنت کرنا۔ انسان بھی آسمان تک جا سکتا ہے، آسمان کے اوپر بھی جا سکتا ہے، عرش الہی تک بھی انسان جاتا ہے۔ صحابہ اور اولیاء اللہ عرش الہی کو دیکھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے، بہت سارے اولیاء اللہ عرش الہی کو دیکھتے تھے، جنت کو دیکھتے تھے، یہاں بیٹھے بیٹھے جہنم کو دیکھتے تھے۔ ایسی محنت ہے